بسم اللہ الرحمن الرحیم، کشکول معرفت، اسم اعظم کی تحقیق قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 5 کلمات مندرجہ ذیل وہ اسم اعظم ہے جس کے اسم اعظم ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائی ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں سورۃ الرحمن پارہ نمبر 27 صفحہ نمبر 110 پر یا ذا الجلال والاکرام کی تفسیر فرماتے ہوئے بروایت ترمذی و ابو داؤد و نسائی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل فرمائی ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ انه كان مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ورجل يصلي ثم دعا فقال اللهم اني اسألك بأن لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم فقال صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابه اتدرون بما دعا فقالوا الله ورسوله اعلم قال والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، پھر اس نے دعا کی کہ اللهم انی اسألک بأن لك الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ اس کا ترجمہ یہ کہ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں بوجہ اس کے کہ تمام تعریفیں صرف آپ ہی کے لیے ہیں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، آپ بہت احسان کرنے والے ہیں، خالق ہیں آسمان و زمین کے، ذو الجلال والاکرام ہیں، یعنی تمام موجودات سے مطلق مستغنی اور تمام مخلوقات پر فضل تام فرمانے والے ہیں، اے حقیقی زندہ، اے سنبھالنے والے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کیا جانتے ہو کہ اس شخص نے کن کلمات کے ذریعے دعا مانگی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ و رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تحقیق اس شخص نے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ کے اس اسم اعظم کے ساتھ جس کے ذریعے جب بھی دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور اس کے ذریعے جو سوال کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ ذو الجلال ای صاحب الاستغناء المطلق، یعنی وہ ذات جو تمام موجودات سے مطلق مستغنی ہے، والاکرام ای صاحب الفضل التام، یعنی وہ ذات تمام موجودات و مخلوقات پر فضل تام فرمانے والی ہو۔ نمبر 6 علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ اخلاص کی تفسیر کرتے ہوئے پارہ نمبر 30 صفحہ نمبر 267 پر یہ حدیث نقل فرمائی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت اسم اعظم ہونے پر اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائی ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا يقول اللهم انی اسألك بأنی اشهد انك انت اللہ الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا اللهم انی اسألك بأنی اشهد انك انت اللہ الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس وسیلے سے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی اللہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے آپ کے، آپ وہ ذات ہیں جو ایک ہے اور بے نیاز ہے، اور جس کی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ بس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تحقیق اس شخص نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ کے اس اسم اعظم کے ذریعے کہ جب بھی اس کے ذریعے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں، اور جو سوال کیا جائے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ صمد کی تعریف، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صمد کی تعریف اس طرح فرمائی ہے المستغنی عن کل احد والمحتاج الیہ کل احد۔ صمد وہ ذات ہے جو ہر ایک سے مستغنی ہو اور ہر ایک اس ذات کا محتاج ہو۔ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی دامت برکاتہم کے چند اشعار، کسی کی یاد میں اب آنکھ میری پرنم ہے، کسی کی یاد میں اب آنکھ میری پرنم ہے، کسی کا نام میرے زخم دل کا مرہم ہے، کسی کا نام میرے زخم دل کا مرہم ہے، ضرور لے کے ہم اٹھیں گے گوہر مقصود، ضرور لے کے ہم اٹھیں گے گوہر مقصود، کہ آستان کرم پہ ہمارا سرخم ہے، کہ آستان کرم پہ ہمارا سرخم ہے۔ خوشی ہے ان کی خوشی ان کا غم میرا غم ہے، خوشی ہے ان کی خوشی ان کا غم میرا غم ہے، یہ فیض عشق میرے دل کا اب یہ عالم ہے، یہ فیض عشق میرے دل کا اب یہ عالم ہے، خلوص دل سے پکارے اگر کوئی ان کو ہر ایک نام ہی ان کا پھر اسم اعظم ہے، خلوص دل سے پکارے اگر کوئی ان کو ہر ایک نام ہی ان کا پھر اسم اعظم ہے۔ نمبر 7 حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 2 آیتوں میں اسم اعظم ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ نمبر 8 ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ سورہ حشر کی آخری آیت میں اسم اعظم ہے
وقد قالوا آخر سورة الحشر مشتمل على اسم الله الأعظم